السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه. میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ شریف کا 21واں پارہ جس کا نام اتل ما اوحی ہے، اس میں سے ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ اللقمان ہے. میں سورۃ اللقمان میں سے ایک آیت تلاوت اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. یاد کرو اس وقت کو جب لقمان نے شرک نہ کرو، کیونکہ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس لیے کہ مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. جب وہ مظلوم دعا کرتا ہے تو وہ دعا ساتوں آسمان کو چیرتے ہوئے آسمان کی جانب چلی جاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اسلام کا مزاج کتنا پیارا ہے. دیکھیے آج ہم صحیح معنی میں اسلام کو نہیں سمجھے. افسوس ہے آج سائنسی ٹیکنالوجی اپنے آپ ترقی با ترقی ہو رہی ہے، بہت اونچا پیمانے پہ وائرل ہو رہی ہے، لیکن آج مسلمان علم کی دوری کی وجہ سے اس کی کیا حقیقت ہے نہیں پہچانا. اسلام میں مسلمان کو مسلمان غیروں کی بھی اللہ نے حفاظت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا دعوت المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اگر وہ مظلوم اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو. جب وہ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا سن لے گا. آج ظالم جس کے پاس مال و دولت ہے، روپیہ ہے، اس کے دبدبے میں آ کر جب ظلم کرتا ہے ظلم کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن جب وہ مظلوم کی اللہ مظلوم کی دل سے جو آہ نکلتی ہے اللہ کے پاس چلی گئی تو ظالم ہلاک و برباد ہو جائے گا. ظلم کی 3 قسمیں ہیں، آپ سمجھے. وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کسے کہا جاتا ہے؟ عربی عبارت ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ ایک چیز کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھنا. اب ظلم کی 3 قسمیں بتائی گئی ہے. نمبر 1 اللہ کے ساتھ ظلم کرنا. اللہ کے ساتھ ہم کیسا ظلم کرتے ہیں وہ سماعت فرمائیں کہ بندہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر، قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ کر، دینی کاموں کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کی پوجا کریں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت سمجھے، کسی غیر اللہ کی طرف مائل ہو، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے. کائنات میں سب سے بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. نمبر 2 ظلم ایسا ہے، ظلم کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے، سنتوں سے دور ہوتا چلا جائے، نوافل سے دور ہوتا چلا جائے. یہ ظلم کی دوسری قسم ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور وہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ
حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جو کوئی حد سے تجاوز کرتے ہیں وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ ہوگی ظلم کی دوسری قسم۔ ظلم کی تیسری قسم ہے اللہ کے بندوں اور مخلوق پر ظلم کرنا۔ کیسے؟ کسی کو مار دیا، کسی کو ستا دیا، گالی گلوچ کیا، یہ بھی تیسرا قسم ہے۔ تین طرح کے ظلم کی وضاحت میں نے آپ کے ساتھ کی۔ ایک حدیث شریف بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ، میری امت میں سب سے مفلس کون ہے؟ اس حدیث کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے صحابہ، سب سے مفلس کون ہے میری امت میں؟ اس وقت جو صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا، جس کے پاس مال نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ایسا آدمی سب سے زیادہ مفلس ہے، غریب ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا امتی مفلس وہ ہے جس کے پاس بہت سارا نیکیوں کا ڈھیر ہوگا، بہت سارے حج کیا ہے، بہت سارے عمرے کیا ہے، بہت سارے نیکیوں میں فاستبقوا الخیرات، خیرات کرنے میں آگے بڑھاؤ، ہر جانب میں نیک کام کیا ہو۔ لیکن اگر کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو ظلم کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہیں گے، میرے فرشتوں اس آدمی کو بلاؤ جس نے اس کے ساتھ گالی دیا تھا۔ اب جب اس آدمی کو بلایا جائے گا، یہ متقی پرہیزگار بندہ جس نے حج کیے، عمرے کیے، اس کے نیکیاں اسے دے دیں گے اور اس کو بھیج دیا جائے گا اور اس کی گناہ اسے دے دیں گے۔ پھر دوسرے بندے کو بلایا جائے گا، اب انہیں اس کا مال ناحق مال کھایا ہوگا، پھر اس کی نیکیاں اسے دے دی جائے گی۔ پھر تیسرے بندے کو بلایا جائے گا تو اور بھی زبردستی سے جو انہوں نے اس سے مال چھینا تھا، مال اسے اس نیکیوں کی شکل میں سے واپس کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ایسا بار بار ہوتے ہوتے اس کے پاس صرف پوری نیکیاں خالی ہو جائیں گی، صرف گناہ باقی رہ جائیں گے۔ اب اللہ کا نظام دیکھیے، اب اللہ کیا کریں گے، اس کے ان تمام افراد جن کو یہ ناحق ستایا تھا، ان کے تمام گناہوں کو لے کر اس آدمی کو دے دیں گے اور اس کو جہنم بھیج دیں گے۔ اس لیے حضرات، یہ حدیث شریف ہمیں یہ سبق دیتی ہے، یہ بتلاتی ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ کریں، حج عمرہ کریں، اچھی بات ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی اپنی عبادت پر فخر نہیں ہونا چاہیے، کبھی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں اس پر چلیں اور جو بھی کام کریں ڈرتے رہیں، اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، انشاءاللہ ہم ندامت کریں، ہم اللہ سے عاجزی کریں گے، اللہ میرا اور آپ کا بیڑا دنیا سے پار کر کے آخرت کا جو بیڑا اصل بیڑا ہے، اس میں لامحدود زندگی ہے، جنت ہے، جنت میں اللہ ہمیں جگہ عنایت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام